اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، اب سب دوستوں نے آج ہماری کلاس میں فطرت پر بات کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی کچھ باتیں فطرت پر اپنے سبق کو دہرا لوں کہ فطرت کیا ہے۔ اور مسئلہ بھی سب سے بڑا ہمیں یہی بنتا ہے کہ کیا ہم فطرت کو سمجھ رہے ہیں یا صرف فطرت کا نام آتا ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کو فطرت پر بنایا اور فطرت کو کائنات کے اندر جاری اور ساری کیا۔ یہ کائنات فطرت کے عین مطابق چلتی ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے فطرت پر پیدا کیا اور آگے اس کی زندگی فطرت کے مطابق چلے گی تو یہ انشاءاللہ صحت مند رہ کر زندگی گزارے گا۔ فطرت پر چلنا کیسے ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے دین اسلام کو فطرتی دین کہا۔ یہ تین چیزیں اکٹھی رہیں گی، انسان فطرت پر چلتا رہے گا دین اسلام کے مطابق، تو وہ اپنی صحت مند کامیاب زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ فطرت ہے کیا۔ ہم جب وہ نظر ڈالتے ہیں کائنات میں تو وہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ چیزیں فطرت ہیں۔ فطرت جو کائنات کے اندر ہے، جو انسان کے اندر ہے، جو دین اسلام بتاتا ہے، وہ فطرت بتاتا ہے جو لا تبدیل ہے۔ جو تبدیل ہو وہ اللہ کی سنت نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے عام ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ آگ کا کام جلانا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں۔ تو میں عرض کر دوں، آگ کی فطرت جلانا نہیں، آگ کی فطرت میں حرارت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جگہ پر حرارت موجود رہی، اللہ نے اس کو معتدل کر دیا، کم کر دیا۔ فطرت وہاں کم ختم نہیں ہوئی حرارت۔ بہر کائنات کے اندر چند اکائیاں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جب سے کائنات بنی ہے اور آج تک اور قیامت تک وہ نہیں بدلے گی۔ وہ چیزیں، دوسری چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی وہ کچھ ہو گیا کبھی نہ ہوا۔ جو لا تبدیلہ فطرت ہے وہ کائنات کے اندر وہ 6 چیزیں ہیں جس کو ہم
کیفیات کہتے ہیں. آج میں بات کیفیات پر کرنی چاہ رہا ہوں. کیفیات کیا ہے؟ 6 کیفیات ہیں. آج تک ہمیں جو بات سمجھائی گئی، بتائی گئی، وہ 4 کی ہے بات. کیونکہ فطرت، کیونکہ ہم طب کے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں. ہمارا واسطہ کائنات کے ساتھ ہے، ہر انسان کا. تو ہم جو طبیب ہیں وہ طب کے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں فطرت ہے کیا. ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں، خاص کر ہمارے قانون مفرزہ والے، کہ ہمارا فطری طریقہ علاج ہے. اس میں شبہ بھی کوئی نہیں. بالکل حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا فطری طریقہ علاج ہے. تو وہ فطرت کیا ہے جس کے مطابق چل کر ہم آگے علاج معالجے تک پہنچیں گے، اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور انسانوں کے ساتھ چلیں گے، ان کا علاج کریں گے. اگر ہم نے فطرت کے مطابق کام کیا، علاج معالجہ ہم نے فطرت کے مطابق کیا، تو وہ تبدیل نہیں ہوتی، پھر انشاءاللہ شفا ہی آتی ہے. جب فطرت سے ہٹ کر کیا جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، شفا نہیں ہوتی. میرے دوستو، کائنات کے اندر جب آپ گہری نظر سے دیکھتے ہیں، جو نہ بدلنے والی چیزیں ہیں، وہ 6 ہیں. مگر ہمیں وہ 3 چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں. وہ 3 چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہی بنیاد طب کی اور کائنات کی بنتی ہے. جو بنیاد کائنات کی ہوگی، وہی بنیاد انسان کی ہوگی، وہی بنیاد آگے طب کی چلے گی. شاید میں آج کچھ ربط سے بات نہیں کر پا رہا، اس کا مجھے علم ہے، اس وجہ کا. میں بات ارکان سے شروع کرنے والا تھا، کسی اور طرف پہلے چلا گیا. جو پہلے بات کرنی تھی وہ اب اس کو بات کو سامنے لاؤں گا. کائنات کے اندر 4 ارکان بتائے گئے کہ کائنات کے اندر 4 ارکان ہیں. وہ سب طبیب جانتے ہیں، جو کتابوں میں لکھے ہیں، ہم سب نے اس کو پڑھا ہے. آگ، ہوا، مٹی، پانی. آگ، ہوا، پانی، مٹی، بلکہ مٹی کو آخر میں رکھا، مٹی. آگ، ہوا، آگ، پانی، مٹی. آگ، ہوا، پانی، مٹی. تو ہم نے اس پر غور و فکر کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. آگ، ہوا، پانی، ان کی حقیقت سمجھنے کے بعد سمجھ آئی کہ واقع ہی یہ رکن کی حیثیت رکھتے ہیں. مٹی پر بہت ساری باتیں ایسی ہیں
کہ یہ رکن کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب ہمارے طبیب کہتے ہیں کہ ہزاروں سال سے مٹی کو مانتے چلے آئے ہیں، آج یہ آدمی مٹی کو نکال باہر کرنے لگا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ بھئی ہزاروں سال سے ہم ایک غلط بات پر چل رہے تھے، تو اب ہی درست ہو جانا چاہیے۔ مٹی میں رکان والی صفت نہیں پائی جاتی، ہر رکن سے دو کیفیات ہمیں ملتی نظر آ رہی ہیں، جبکہ پرانی طب میں ایک ایک کیفیت کا ذکر ہے۔ اب یہ بات بھی تو ہزاروں سال سے ایک ایک کیفیت سنتے چلے آئے ہیں۔ کیا پانی میں تری کے ساتھ سردی نہیں ملتی؟ سردی جب پانی کے ساتھ ہے، کامیار لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس کو مٹی کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ مٹی جو ہے یہ سرد ہے، تو کیفیت کے لحاظ سے سردی پانی ہی کی کیفیت ہے۔ یہاں پانی سے ہمیں تری ملتی ہے، وہاں پانی سے ہمیں سردی بھی پانی ہی سے ملتی ہے۔ آگ پر جب نظر ڈالیں آپ اور پوری ایمانداری سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں آگ سے حرارت ملتی ہے، تو اس کے ساتھ آگ سے کیا روشنی نہیں ملتی؟ اس روشنی کو کہاں کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اگر آپ لوگوں کی کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ روشنی تو ہے مگر اس کا عمل دخل کوئی نہیں ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے اور ناسمجھی ہے، لا علمی ہے۔ روشنی کائنات کے اوپر پورا اثر رکھتی ہے، ہر جگہ ہر چیز میں روشنی کا عمل دخل ہے۔ روشنی کائنات کا جز ہے، حصہ ہے۔ کیا روشنی یہ دکھانے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے ہے؟ اللہ تو کسی اور طریقے سے بھی دکھا سکتے تھے۔ یہ جز ہے کائنات کا۔ تو روشنی ایک کیفیت ہے۔ یہاں حرارت آگ کی کیفیت ہے، وہاں روشنی بھی آگ ہی کی کیفیت ہے۔ اب ہوا ہے، ہوا جہاں تک ہے، وہاں جہاں اپنی خشکی بکھیرتی ہے، وہاں تک اپنے ساتھ سیاہی کو رکھے ہوئے ہے، اندھیرے کو۔ اندھیرا کائنات کا جز ہے، کسی وقت بھی کائنات سے غائب نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، غائب ہو جاتا ہے ہماری نظروں سے۔ وہ کائنات کا ایک جز ہے اندھیرا، سیاہی۔ کچھ لوگ دوستوں نے کہا اندھیرا ہے تو صحیح، مگر اس کا کائنات میں اثر انداز کائنات پر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، جتنی یہ عضلاتی حسابی چیزیں ہیں،
ان میں سیاہی نہیں پائی جاتی. پرانی طب میں جو صدا کہا گیا ہے وہ کس کو کہا گیا؟ ترجمے ہم نے خود کر لیے، جو جی چاہا وہ کر کے بیٹھ کے. صدا کو خشکی کہہ دیا. صدا ایک علیحدہ چیز ہے. آپ کو پتہ ہے صدا کا لفظ کس سے نکلتا ہے؟ اس کا ترجمہ الٹ کر دیا خشکی. خشکی تو ایک علیحدہ کیفیت ہے. ہوا سے بھی دو کیفیات ہمیں ملتی ہیں. کائنات کے اندر ہوا کی دو کیفیتیں، آگ کی دو کیفیات. ہوا کی دو کیفیتیں خشکی اور سیاہی. آگ کی دو کیفیتیں حرارت اور روشنی. پانی کی دو کیفیات، دو کیفیتیں تری اور سردی. ہم سب کے مشاہدے میں مشاہدے کو جھٹلا رہے ہو اور ایک پرانی بات پر ہی قائم چلے آ رہے ہو. یہ 6 چیزیں وہ اٹل حقیقتیں ہیں کائنات کی، جو لا تبدیلہ ہے. کائنات کے اندر یہ 6 چیزیں لا تبدیلہ ہمیں نظر آتی ہیں، ملتی ہیں. اسی سے کائنات آگے چل رہی ہے. ان میں سے ہم نے 2 کا انکار کر کے طب کو مکمل نہیں کیا. طب مکمل ہو ہی نہ سکی. اس کی وجہ ان 2 کا، روشنی اور اندھیرے کا، 4 کیفیات سے کائنات کو 4 میں بند کر دیا. یہ 4 سے آگے نہیں ہے. پھر 4 سے 8 بناتے رہتے ہیں. یہ 6 چیزیں ہیں، 4 نہیں 6 چیزیں ہیں. اس کا ثبوت حضرت انسان خود ہے. اس میں اعصاب 2 طرح کے ہیں. اعصاب خبر ساں اور اعصاب حکمر ساں. ان کی غذا علیحدہ علیحدہ ہے. دونوں کا تعلق دماغ ہی سے ہے. یہ 2 مختلف مادوں سے تیار ہیں. اگر ان کے مادے مختلف نہ ہوتے ان کی غذائیں علیحدہ علیحدہ نہ ہوتی. اسی طرح انسان کے اندر عضلات 2 طرح کے ہیں، ارادی اور غیر ارادی. ارادی کی غذا کچھ اور ہے، غیر ارادی کی غذا کرین کا انکار کر کے اس چیز سے ہٹ کر جن نے کیا وہ کامیاب نہ ہو سکے. عرض کر دیتا ہوں تھوڑی دیر بعد. اسی طرح انسان کے اندر غدد 2 طرح کے ہیں، غدد جاذبہ اور غدد ناقلہ. دونوں کے کام علیحدہ علیحدہ ہیں. پیچھے بھی کام عضلات کے
علیحدہ علیحدہ، اعصاب کے علیحدہ علیحدہ، غذا علیحدہ علیحدہ. اس طرح غدد کی دونوں غدد کے کام علیحدہ علیحدہ ہے، ان کی بناوٹ علیحدہ علیحدہ ہے. آپ خود ہی کہتے ہیں جاذبہ اور ناقلہ، اور اس کو خود ایک ہی مانتے ہو. جب خود ان کو علیحدہ علیحدہ کر رہے ہو کہ ایک جاذبہ ہے ایک ناقلہ ہے، پھر اس کو خود ہی کہتے ہو کہ وہ ہے ایک ہی، یہ کیسے ہو سکتا؟ اور آپ کو معلوم ہے ان کی غذا علیحدہ علیحدہ ہے. تو یہ 6 چیزیں انسان کے اندر ہیں. یہ 6 چیزیں 4 چیزوں سے تیار نہیں ہو سکتی. 4 کیفیات سے یہ 6 چیزیں تیار نہیں ہو سکتی. طب کا ایک مسلمہ اصول ہے. یہ 6 چیزیں انسان کے اندر جو ہیں، 2 طرح کے عضلات، 2 طرح کے اعصاب، 2 طرح کے غدد، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. ان کے کام علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی غذا علیحدہ علیحدہ ہے، ان کا علاج علیحدہ علیحدہ ہے، ان کی بیماریاں علیحدہ علیحدہ ہیں. اس بات کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی 6 کیفیات کی. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم کیفیات کو نہیں سمجھ سکیں گے. کیفیات سے کیا ہوتا ہے؟ کائنات کے اندر کوئی چیز تیار نہیں ہو سکتی کیفیات کے بغیر. نہ انسان، نہ جمادات حیوانات، اور نہ کوئی پیداوار نباتات. یہ کیفیات ہی سے اللہ پاک نے ان کو منسلک کیا. اور طب یہ جانتی ہے، طب یہ ہمیں بتاتی ہے جب 2 کیفیات آپس میں ملتی ہیں، ایک تر سیال مادہ پیدا ہوتا ہے. سیال پتلا، ڈھیلا، نرم، تر، کہ وہ ٹھوس نہیں، ایک مادہ پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے میں انجماد لے کر ایک اعضاء کا روپ دھارتا ہے. غدد جاذبہ، حرارت زیادہ، حرارت کیفیت ہے نا، خشکی کم، خشکی بھی کیفیت ہے. جب یہ دونوں ملے تو جو مادہ تیار ہوا وہ کس چیز کا، کیا چیز تیار ہوئی؟ وہ غدد جاذبہ انسانی جسم کے اندر. کائنات میں یہ جب ملے تو تمام غدی عضلاتی چیزیں، گرم خشک مزاج کی چیزیں تیار ہوئی. جو عضلات غیر ارادی ہیں، خشکی زیادہ، حرارت کم، جب ملاپ ہوا تو تیار ہوئے جس انسانی جسم کے اندر غیر ارادی عضلات. اور کائنات کے اندر اس سے، ان کے ملاپ سے جو چیزیں تیار ہوئیں، تمام خشک گرم چیزیں، جن میں خشکی زیادہ، حرارت کم، گرمی کم. خشکی کم، حرارت زیادہ سے جو تیار ہے وہ غدد جاذبہ. اس سے جو تیار ہوئے خشکی زیادہ اور حرارت کم سے، وہ عضلات غیر ارادی تیار. تری زیادہ، بقول تمام قانون محرزات کے
حکما کے طری زیادہ حرارت کم سے کیا خبر رساں تیار ہوئے. میرے نزدیک طری ہے یہاں، بس ساتھ جو حرارت کہہ رہے ہیں وہ نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے، مگر ہم آپ کی ہی بات کو لیتے ہیں، آپ ہی کی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں تو انسان کو مکمل کر دیں. طری زیادہ حرارت کم سے جو چیز تیار ہوئی وہ کیا ہوئی؟ اصحاب خبر رساں. آپ کے مطابق سردی زیادہ، سردی بھی کیفیت ہے، طری بھی کیفیت ہے، حرارت جو کہہ رہے ہیں وہ بھی، یہ کیفیتوں کی آپ کی بات کر رہا ہوں. سردی زیادہ، خشکی کم سے جو تیار ہوئے وہ اصحاب حکم رساں. اب پیچھے دو چیزیں رہ گئی ہیں. عضلات ارادی اور گددے ناقلہ. آپ کی 4 کفیتیں یہاں خرچ ہو چکی ہیں، یہ کس سے تیار کرو گے؟ اگر حرارت کو کہو گے، حرارت بھائی 2 جگہ پر خرچ ہو گئی ہے، اب تیسری جگہ پر اس کو خرچ نہیں کر سکتے کہ گددے جاذبہ حرارت زیادہ اور طری کم، یہ بات نہیں بنتی. طری کو حرارت کو 2 جگہ پر، گدی عضلاتی میں، گددے جاذبہ میں آپ حرارت زیادہ اور کم کو، اور ارادی عضلات میں، غیر ارادی عضلات میں خشکی زیادہ، حرارت کم کو خرچ کر چکے. یہاں بھی حرارت زیادہ کر لیں گددے جاذبہ میں، تو یہ کیسا اصول بنے گا، کیسا قانون بنے گا؟ تو آگے جا کر پھر حرارت کو کم، حرارت کو 2 دفعہ استعمال کر رہے ہیں آپ، جاذبہ میں بھی ناقلہ میں بھی. آپ کو مسئلہ ہے، اس کو پھر کرانا ہے یار. اور اسی طرح خشکی کو، بھائی یہ چیزیں لاؤ گے تو یہ کدھر جائیں گی، یہ تیار کیسے ہوگی؟ 4 سے، آپ کی 4 کیفیات سے جس میں انسان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ 2 کیفیات سے آپ نے انکار کیا ہوا ہے. طب قدیم سے لے کر روشنی اور اندھیرے سے ہمارے نزدیک غدد ناقلہ روشنی زیادہ طری کم سے تیار ہوئی، اور اصحاب خبر جو ہیں وہ طری زیادہ روشنی کم سے تیار ہے. یہاں ایک بات کو میں بار بار کر چکا ہوں، کسی نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا. حرارت اتنی رکھ کر اس کے ساتھ طری 25% رکھ کر 75% حرارت، اور شدید حرارت کہتے ہیں یہاں ہوتی ہے بعد میں، کیا یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟
اگر چل سکتے ہیں تو بتا دو، آپ کا ذہن مانتا ہے، آپ کا کوئی سیاسی اصول اس کو دونوں کو اکٹھا کر سکتا ہے؟ آپ سائنس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، مشاہدے کو بھول جاتے ہیں، حرارت زیادہ اور طریقہ نہیں، میں تو کہتا ہوں برابر برابر پر طریقوں اور حرارت سے بچا کر دکھا دو۔ ساتھ تری لگائی ہے نا آپ نے، حرارت زیادہ، تری، گرم تر کہا اس کو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میری اس بات کو کا جواب دے دو اور کسی اصول کے تحت دے دو تو میں غلط مان لوں گا اپنے آپ کو۔ مگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تری کے ساتھ حرارت رہ ہی نہیں سکتی، حرارت کے ساتھ تری نہیں رہ سکتی۔ حرارت تری میں کے اندر معمولی بھی حرارت آئے گی، اخیر کسی وقت تو زیادہ لگ سکتا ہے، اس کو ختم کر کے چھوڑے گی، یا پھر وہ تری اس حرارت کو بجھا دے گی۔ یہ تو دونوں مکس ہوئے ہیں نا مادے کے لحاظ سے، تو حرارت بجھی کیوں نہیں یہاں؟ بھائی ہم ایک سوال کرتے ہیں، اس کا جواب دیں ہمیں، صرف ہمیں غلط نہ لفظ استعمال کرتے جائیں۔ اصول کے تحت 75% آپ حرارت رکھیں اور 25% اس کے ساتھ تری کو رکھیں، رہ سکتی ہے، کس اصول کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ آپ ثابت کر دیں، مشاہدے سے ثابت کریں، ہم مان جائیں گے۔ کسی سیاسی اصول سے ثابت کرتے مان لیں گے، مگر تیرے سائنسی اصولوں مشاہدے سے آگے نہیں جا سکتے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ابھی سائنس ٹامک ٹوئیوں سے گزر رہی ہے، ابھی سائنس مکمل نہیں ہے، ابھی سائنس اس قابل نہیں کو فطرتی اصولوں کو دے سکے۔ تو میرے پیارے، آپ سب میرے لیے محترم ہیں، عزیز ہیں، مگر میں جو گزارش کرتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس بات کا جواب دے دیں، یہ بات مجھے سمجھا دے کہ ان کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے، حرارت کا اور تری کا۔ پھر خود بخود آپ کے سامنے عضلاتی اعصابی میں خشکی ہے کہ نہیں، وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ کائنات میں 3 طرح کی چیزیں نہیں ہیں، 4 طرح کی نہیں، کائنات کے اندر 6 طرح کی چیزیں۔ اپنی جڑی بوٹیوں پر نظر ڈال لو، اب 6 چیزوں کو رکھ کر آپ 4 مزاج میں ویسے ہی فٹ کر دیں، وہ فٹ نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم ادھورے ہیں۔ صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے یہ 6 جو اعضاء ہیں انسانی جسم کے اندر، 2 طرح کے غدد، 2 طرح کے اعصاب، 2 طرح کے عضلات، ان کی غذا علیحدہ علیحدہ، ان کی دوا علیحدہ علیحدہ۔ وہ اللہ کے بندوں کو بھی سوچو تو صحیح، یہ ایک ہی اگر ہوتے
تو پھر یہ کیا ضرورت تھی؟ صرف حرک علیحدہ علیحدہ نہیں کیے، شدید علیحدہ علیحدہ نہیں کیے، ملین اور مسل ہی نہیں کیے، اکثیر اور تریاق تک علیحدہ علیحدہ ہے۔ جب زہریلا مادہ ہو جائے تو پھر تریاق نے کام کرنا ہے۔ حضرت نے 6 تریاق کیوں دیے، 6 اکثیریں کیوں دی ہیں؟ کبھی سوچیں تو صحیح، اللہ اکبر۔ سوچیں گے تو گہرائی میں چلے جائیں گے، وہ آپ کو موتی مل جائے گا۔ ہم نے سوچنا تو جرم سمجھا ہوا ہے، اگر کوئی سوچ سمجھ کے بات کرے گا تو اس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے ہمارے پاس قانون محرزہ۔ حضرت آپ اس لفظ کی جنید صاحب، کامل اور اکمل، کائنات میں کسی چیز کو کامل اور اکمل کہہ سکتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ، کوئی نہیں، ان کے اصولوں کے علاوہ، کوئی نہیں۔ چاہے وہ حضرت صابر ملتانی نے دیا ہو اصول، کامل اور اکمل کا لفظ یہاں نہیں آ سکتا۔ تو آپ بے دھڑک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قانون محرزہ کامل اور اکمل ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کامل اور اکمل ہے، اس کو کیا اس کامل اور اکمل طریقے سے استعمال کر رہے ہیں آپ؟ جن صاحب نے یہ لفظ دیے تھے کامل اور اکمل، اس کے بارے میں کہا تھا حضرت آپ کا کوئی مریض آج تک مرض پر ناکامی تو نہیں ہوئی ہوگی؟ خدا کا خوف کھائے، یہ ارکان، یہ کیفیات، یہ مزاج، یہ اخلاق انسانی ذہن کی طے کی ہوئی ہے، ان میں کمی پیشی کی جو بات کرے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے آپ۔ ان کو کہے کہ اس میں یہ غلطی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کہی ہوئی باتیں نہیں، ہمارے بڑوں نے کہی، انسان تھے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جگہ جگہ کہا ہے، ہم کو علیحدہ نہیں، کو ہم نبی نہیں ہیں، ہم کو لحاظ مذہب نہیں دے رہے۔ وہ یارو تم کیسی بات کرتے؟ فطرت کو سمجھے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم فطرت کو نہیں سمجھ پائے، فطرت کو ہم نے موسموں پہ ڈال دیا۔ ارے یہ 4 موسم تو تیرے علاقے کے ہیں، کیا ساری دنیا کے 4 موسم ہیں؟ فطرت کائنات کے لیے ہے اور قانون مفرزہ فطری ہے۔ حضرت کو کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے۔ موسموں پر ڈال کر تو تم یہ برے صغیر سے نہیں نکل پاؤ گے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ فطرت کو ہم نے موسموں کو فطرت کہا دی۔ وہ چیز جو بدلتی رہے وہ فطرت نہیں۔ آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے کہ موسم عدل بدل ہوتے رہتے ہیں؟ برسات کا موسم ہوتا ہے، خشکی میں گزر جاتا ہے۔ وہ وقت جب خشکی کا مہینہ بارشیں لگی رہتی، تجھے نہیں سمجھ آتی؟
مشاہدے کو ایک طرف رکھ کر آپ کیسے سمجھ پائیں گے فطرت کیا ہے؟ مشاہدہ کرنا پڑے گا، کائنات کا مشاہدہ کرنا، انسان کا مشاہدہ کرنا پڑے گا، اس کے اندر تک جانا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ خدا کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ جو سمجھ چکے ہیں اس کو کامل اور اکمل اس میں ہو گئے ہیں، آپ رہیں دوسروں کو تو سمجھنے دیں۔ ہمارے بڑے نے یہ کہا ہے، ایسے کرتے تھے، ہم نے بھی وہی کرنا ہے، چاہے تو سچی بات لیے پھر دیکھ لو ڈاڈے کہاں ملتے ہیں، ذرا خود ہی سوچ لیں۔ ہمارے بڑوں نے وہ بات جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، کہ ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں۔ ڈانڈے کہاں ملتے ہیں، یہ بات کہاں جا کے مل رہی ہے، ذرا سوچ لینا۔ طب میں آپ لوگوں نے جو رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں، جب کامل اور اکمل کہہ دیا تو پھر اس پر تحقیق، ہر وقت تحقیق چیختے بھی رہتے ہو۔ کس بات کی تحقیق کی ہے آپ لوگوں نے، کو بتائیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ دعوت دے کر گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے خزانے پر اب محنت کرنی ہے، میں نے طب قدیم کے خزانے پر محنت کی۔ وہ یارو خدا کا خوف کرو، نہ روکو، بڑھنے دو آگے، کہ تمہارا یہ قانون محرزہ تمام طبوں پر چھا جائے۔ اب تو تم تمام کے تمام اور طبوں کا سہارا لیتے ہو، تمہارا کامل اور اکمل ہوتا اور طبوں کا سہارا کبھی نہ لیتے۔ آپ کا کون سا بڑا نہیں ہے جس نے ہومیوپیتھی نہیں کی ہوئی تو فلاں نہیں کی ہوا، باؤکامک نہیں کیا ہوا فلاں، کیوں سہارا لیتے ہو؟ کامل اور اکمل ہے تمہارے پاس۔ قانون محرزہ آپ کا مطلب پورا نہیں کر پا رہا، کیونکہ جس طرح آپ نے اس کو سمجھا ہے وہ تمام امراض اور علامات کو نہیں سنبھال سکتا اس طریقے سے جس سے آپ سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ الحمدللہ ہم دنیا کی کوئی چیز ایسی بات جو جس کا پہلے کبھی سنا بھی نہ ہو، انسانی جسم میں پیدا ہوتی ہو، ہم تحریک سے اس کے علاج کرتے ہیں۔ کیسے؟ تسکین اور تحلیل کو سمجھتے ہیں۔ آپ تو آج تک تحلیل اور تسکین کو نہیں سمجھ سکے حضرت صابر کے بتائی ہوئی کو۔ خدا کا خوف کرو۔ اب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو، کبھی ایک ہی عضو میں تحریک بھی ڈالتے ہو، تسکین بھی۔ کبھی 2 کا علاج 3 سے کرتے ہو، کبھی 2 کا علاج 4 سے کرتے ہو۔ اس طرح 3 کا علاج کبھی آپ 4 سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی 5 سے، ہوتا پھر نہیں ہے، کیونکہ آپ سمجھ نہیں پائے اور ڈنکے کی جوڑ پر باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کے آگے کوئی کھڑا نہیں تھا، آپ کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، اس وقت تک آپ لوگوں کے ڈنکے بجتے رہے۔ اب یہ بات ختم ہے، یہ ڈنکے نہیں بجیں گے آپ۔
ایسے کتابوں پر کتابیں لکھ لکھ کر جس گھر نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس کی اولاد پیچھے اس کتابوں کو اور بڑھاوا دے رہی ہے اور کئی کتابیں لکھتی جا رہی ہے. خود کس بات پر آگے ہیں؟ لفظ کو چھوڑیں جی، میرے پاس گواہ موجود ہیں. علامت بتائے، مرض بتائے اور نسخہ پوچھے. اچھا جی، یہ جناب میرا مریض تھا، وہ خشکی سردی کا مریض ہے، تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کو 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر ایک پوڑی میں ڈال کے دو، ملا کے دو، ایک وقت میں دو. یہ تمہارا علاج ہے، یہ تمہارا طریقہ علاج ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف اصول اور قانون کو جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں ان کو نہ سمجھنا ہے، اس کو نہ سمجھنا ہے اور چلتے رہو گے نہ سمجھی میں، زندگی گزارتے رہو گے نہ سمجھی میں، اور آپ انسانوں پر ظلم کرتے رہیں گے. اپنے اپنی سوچ کی طب سے اور ڈالو گے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پر. یہ نہیں ہو سکتا. یار کوئی میرے کسی سوال کا تو جواب دو. 4 مہینے میرا سوال آپ کے لوگوں کے آگے کھڑا رہا کہ حضرت صابر کی یہ تحریر سمجھا دو. آخر مجھے ہی وہ اس پر بات کرنی پڑی، سمجھانی پڑی. اب میں کہتا ہوں یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں پر، حرارت کے ساتھ تری گزارا کر سکتی ہے کسی اصول قانون طریقے مشاہدے سے بتا دو، میں آپ کی بات مان لوں گا. کیوں جی نہیں تو پھر سمجھ لو کہ ہم سمجھے نہیں ہیں مکمل. سمجھنے کی نیت بنا کے اس کو سمجھو. یہ نہ کہنا مجھے کہ یہ فلاں نے کہا ہے. ہاں اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہا ہے تو میں مان لوں. فلاں نے کہا ہے تو ہم نے یہی کرنا ہے. یہ تو ضد ہے نا. مشاہدہ کر کے دیکھو. خشکی جو اصل خشکی ہے، ہزاروں من حرارت دے لو، خشکی بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی. یار کچھ تو عقل کی بات کرو، کچھ تو سمجھ کی بات کرو. خشکی حرارت سے ختم نہیں ہو سکتی، ختم نہیں، کم بھی نہیں، بڑھ سکتی ہے، جل سکتی ہے. خشکی کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ تری ہے. جو میں اصل اپنے اندر میں موضوع چنا ہوا تھا، میں ادھر نہیں رہ سکا. مجھے احساس ہے، میرا دل تھا کہ میں ارکان اور کیفیات پر ہی بات کرتا. ایک تو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے ذہن اس طرح کام نہیں کر سکا. دوسرے یہ ہوا کہ 3-4 دفعہ یہ موبائل گرا، بات رکتی رہی. بات رک جائے تو اس میں جب تک ہم طب کی بنیادی غلطی کو دور نہیں کریں گے ہماری طب سیدھی نہیں ہوگی. ہماری طب کی بنیاد میں ارکان میں غلطی ہے. مٹی کو مان کر
مٹی رکن کی صفت نہیں رکھتی، مگر مٹی کے فوائد سے ہم انکاری نہیں ہیں۔ مٹی بہت بڑی چیز ہے، ہم اس کو رکن کا درجہ نہیں دے سکتے۔ ہر رکن، آگ، ہوا، پانی، مٹی کی معاونت کرتے ہیں۔ آپ ذرا یہ بتا دیں مٹی ان میں سے کس کی معاونت کرتی ہے؟ ہر ان کی تینوں کی کیفیات مٹی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مٹی کی کون سی چیز ان پر اثر انداز ہوتی ہے؟ یار سوچو، آپ کے سوچوں کے دروازے، اپنے سوچوں کے دروازوں کو بند نہ کرو کہ یہ فلاں نے کہا ہے، اب آگے سوچنا گناہ اور جرم ہے۔ یہی بات آپ لوگوں کو لے گئی ہے۔ اپنے دماغ کو وسعت دو، پھیلاؤ، سمجھو، مشاہدے میں لاؤ۔ پھر اس کو پڑھو۔ یہ تمام ارکان جو تین ہیں مٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے جسم کے اندر تین ارکان ہیں، ارکان یہ جو اعضائے ریسہ، یہاں چوتھا کو نہیں مانتے، ایک مانتا ہے مگر وہ غلطی پر ہے۔ ارکان جسم کے بھی تین ہی ہے، تو کائنات کے چار کیسے ہو گئے؟ کسی کو جہان اکبر کہا گیا، کسی کو جہان اصغر کہا گیا۔ تو یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ جہان اصغر اکثر جسم کو کہتے ہیں، بہت سارے نے کہا نہیں، جہان اکبر جسم ہے، کائنات جہان اصغر ہے۔ کائنات اور جسم ایک ہے، وہاں رکن چار مان لے اور جسم میں رکن تین مان لے۔ یہ جو چوتھے والے ہیں نا، یہ چوتھے والے کو آج کے رکھ رہا ہے، صدیوں سے اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ چار رکن ہونے چاہیے جسم میں، اعضائے ریسہ چار ہی ہونے چاہیے۔ کبھی کسی نے کسی کو کہا، کبھی کسی نے کسی کو کہا۔ یہ بیچارے بھولے بادشاہوں نے تلی کو اعضائے ریسہ کی کا درجہ دے دیا کہ یہ ایک رکن ہے۔ جیسے جسم کے اندر مٹی سے انکار نہیں، اس کے جو معاملات ہیں ان سے ہرگز انسان انکار نہیں۔ مٹی، زمین پیداوار خود نہیں، ان کیفیات ہی کی وجہ سے کرتی ہے۔ کوئی اور رکن کو ایسا کرتا ہے کہ مٹی اور مثلا پانی کو لے لیتے ہیں، ہوا، مٹی اور پانی اس پر اثر انداز ہو کر کچھ بنا رہی ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں نے اپنے آنے والی کتاب میں 8-9 دلائل دیے ہیں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے وہ ظاہر نہیں کر رہا۔ آپ بہت تیز ہوشیار لوگ ہیں، ایک کا بھی انکار کر کے دکھانا۔ جسم انسانی کے اندر میدا جو ہے بہت بڑا ایک عضو ہے، اس
اس کے بغیر انسانی جسم چلنا محال ہے یا نہیں؟ اس کو ظاہری سا مان لو کہ اتنا بڑے بزرگ کو کیا مان لیں گے؟ وہ مرکب، میرے پیارے، مٹی بھی مرکب ہے، مٹی مرکب ہے۔ دوسری بات، یہ جو ارکان کو آپ مفرد کہتے چلے آئے ہو، آج اس کو، اس بات کو آپ کی سائنس نے غلط ثابت کر دیا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں یہ بات ایسی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ پانی جو ہے نا، سائنس نے ثابت کر دیا یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ نہیں، پھر یہ رکن نہیں، اس کے اندر جو چیز ہے وہ رکن ہے۔ وہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کفیتے ہیں، رکن نہیں ہے۔ ہماری طب میں، طب قدیم میں، جو آج بھی کالجوں میں پڑھائی جا رہی ہے، جو اصل کائنات کی اکائیاں ہیں، کیفیات، ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کیفیات کو تمام کو ایک طرف رکھ کر آپ نہ کائنات کو چلا سکتے ہیں، نہ انسان کو چلا سکتے ہیں، نہ کوئی پیداوار لے سکتے۔ امور طبیعہ میں نام تک نہیں، ذکر تک نہیں کیفیات کا۔ اس طب کی بات کرتے ہو، اس کی بنیاد کو لے رہے ہو۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے نام کو سمجھو تو سمجھ آ جائے۔ طب مفرد اعضاء، مفرد اعضاء سے شروع کیا کام ان میں۔ طب مفرد حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مفرد اعضاء تو کہا ہے نا، حضرت کی مفرد اعضاء سے تحقیق ہے۔ مفرد اعضاء کیا ہے؟ وہ 6 ہے جو انسان کے اندر ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں سے تحقیق شروع ہوتی ہے۔ ارکان امور طبیعہ کو 6-7 جتنے بھی ہیں وہ جیسی تھی ویسے ہی ساتھ رکھ دیا۔ ان پر میرے حضرت کو، ان پر حضرت کی تحقیق اب بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں سارے مبادیات طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قانون مہر اعضاء وضع ہونے سے بہت پہلے کی ہے، وہ تمام یونانی کی ہے، آپ کی طب کی نہیں ہے۔ آپ نے، وہ حضرت نے یہ 6 جو اعضاء ہیں 6 جسم کے، جس کو آپ خادم بھی کہتے ہیں، اعضاء عیسیٰ کے 2 خادم بھی کہتے ہیں، کیونکہ انسانی جسم میں ان کے مادے جو ہوتے ہیں ان میں کمی بیشی آتی ہے، تو ان اعضاء کی کام میں کمی بیشی آتی ہے، اور جسم میں بیماری ان کی کمی بیشی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت نے وہ تطبیق دے کر کائنات کی اور مفرد اعضاء کی، کائنات کی جو چیزیں ہیں مفرد اعضاء کے ساتھ تطبیق دے دی۔ یہ ان کی غذا ہے کائنات کے اندر۔ کائنات میں 6 چیزوں کے علاوہ کچھ 7ویں نکال کے دکھائے۔ چھ کے سے زیادہ کچھ
نکال کے دکھائے. میں پہلے کہتا تھا بنیادی اعضاء کو ایک طرف رکھ دیں. نہیں, بنیادی اعضاء بھی 6 ہی سے تیار ہے. وہ انشاءاللہ ایسے ایسے سمجھ آئیں گے آپ لوگوں کو. سمجھنا چاہو گے تو یہ جو آپ نے گیر گار کے ڈبوں کے اندر بند کی ہوئی ہے نا اپنے اپنے, خدا کے لیے ان لوگوں کو آزاد کرو. یہ سمجھ سکیں, سوچ سکیں. ارکان کیا ہیں, کتنے ہیں؟ ارکان کائنات میں عمل کس سے کرتے ہیں؟ دماغ جسم میں جو عمل اپنا کر رہا ہے, دماغ تو یہاں بیٹھا ہے, وہ کس سے کر رہا ہے؟ قلب یہاں ہے, یہ پورے جسم میں اپنا عمل کس سے کر رہا ہے؟ جگر یہاں ہے, پورے جسم میں جگر کیسے کام کرتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا ارکان کائنات میں کیسے کام کرتے. یار ہمیں کچھ سمجھاؤ نا, ہم تو پڑھ لوگ ہیں, غلط لوگ ہیں. آپ صحیح چیز بتا دیں. جانتے ہیں آپ وہ کس سے؟ جس کا آپ کی طب میں ناپ تک نہیں ہے. کیفیات سے عمل کرتے ہیں کائنات میں. آپ سورج چل کے زمین پر نہیں آتا, اس کی کیفیات پہنچتی ہیں وہاں. غلط تو نہیں ہے یہ؟ صحیح. اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز اس کی کیفیات عمل کرتی. انکار کر سکتے ہو تو کرو, کیونکہ آپ طبیب, بڑے طبیب ہیں. آپ کسی کو اجازت ہی نہیں دیتے کوئی اور بات کر سکے. کرو انکار. کائنات میں کیفیات اثر انداز ہوتی ہیں ارکان کی, کہ عمل کو کیفیات پہنچاتی ہے. جیسے جسم میں اعصاب دماغ کے نمائندے کام کر رہے ہیں, اس کی رطوبت کا, اس کا معاملات جتنے بھی. جس طرح جسم میں قلب کے تمام کام جو ہے جسم میں کون ادا کرتا ہے؟ عضلات. جیسے جگر کے اور پاؤں کے انگلی میں جگر موجود ہے, اب قدرت کے روپ میں وہ قدرت کے ذریعے کام کرتے. کائنات میں کیفیات ارکان کی, وہ ارکان کی کیفیات کام کرتی ہیں. تو سمجھنے کی تو کوشش کرو یارو, نہ رکاوٹیں کھڑی کرو, حقیقت کو آگے بڑھنے دو. نہیں تو حقیقت رات دی ہوئی آپ سے گزر جائے گی, آپ پیچھے رہ جائیں گے. الحمدللہ ہم نے حقیقت کو اپنایا ہے, حقیقت کو واضح کر رہے ہیں. سمجھنے کی کوشش کرو. والسلام. ماشاء